السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 177 اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ دوستو، یہ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی۔ دوستو، اس سے پہلے قرآن پاک میں یعنی اسی صورت میں سورہ بقرہ میں ہم نے متقین کا ذکر پڑھا اور کافرین جو کافر ہیں اس کے متعلق پڑھا، پھر منافقین کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، خانہ کعبہ کا قصہ بھی پڑھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، اور اس طرح سے ہم نے حج عمرہ یہ بھی ہم نے پڑھا، اور پھر کیسے قبلہ اول سے خانہ کعبہ کی طرف جو منہ پھیرا گیا وہ بھی پڑھا۔ اب یہاں پہ یہ بالکل مختلف موضوع ہے۔ لیس البر، یہ ایک بالکل ہی مختلف موضوع۔ دوستو، تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ انشاءاللہ یہ اس سورہ کے آخر تک یہ موضوع چلنے والا ہے۔ بیچ میں تھوڑا تھوڑا اگر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ انشاءاللہ آخر تک یہ موضوع چلنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی۔ اب یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ان تولوا، کہ تم کر لو، وجوہکم اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب، طرف مشرق اور مغرب کے۔ یعنی آج کل ہم نے جو سب سے بڑی نیکی ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم عبادت کریں۔ عبادات کرنے کے لیے اب اگر ہم خانہ کعبہ کے مغرب کی طرف رہ رہے ہیں تو ہم مشرق کی طرف منہ کریں گے، اور اگر ہم مشرق کی طرف رہ رہے ہیں تو ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے۔ اس طرح سے اگر ہم جنوب کی طرف رہ رہے ہیں تو ہم شمال کی طرف منہ کریں گے، اور اگر شمال کی طرف رہ رہے ہیں تو جنوب کی طرف منہ کریں گے عبادت کرنے کے لیے۔ مگر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہرے، اپنا جو منہ ہے وہ تم پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ یعنی اب نیکی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ نیکی ہے کیا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی یہ ہے ولیکن البر، لیکن نیکی ہے یہ
من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام پہ، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، جو سوال کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیں، وفی الرقاب اور گردنوں میں، یعنی جو جیلوں میں ہیں یا جو غلام ہیں یا جو تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، وأقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور وقت جنگ میں، اولئک الذین یہی لوگ وہ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ دوستو، یہاں پہ اللہ تعالی ہم سے اور چیزیں مانگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اس کے بعد فرشتوں پہ، فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، اور پھر آخرت کے دن پر کہ حساب کتاب ہوگا، میں آج جو کچھ بھی کروں گا اس کا مجھے کل حساب دینا ہے، والیوم الآخر۔ یہ جو دنیا ہے میرے پاس، یہ جس دنیا میں میں رہ رہا ہوں، اس کا اینڈ ہے، آخر ہے۔ اگر میں اس دنیا کی جتنی عمر ہے اتنا بھی میں زندہ رہا، تب بھی اس دنیا کی آخر ہے، اور میں نے آگے جا کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ والملائکہ پہ اور فرشتوں پہ ایمان لانا، والکتاب اور کتاب پہ۔ اب کتابیں ہمارے سامنے 4 کتابیں ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ زبور کے بعد توریت نہ آتی اگر وہاں تحریف نہ ہوتی، توریت کے بعد انجیل نہ آتی اگر توریت میں تحریف نہ ہوتی، انجیل کے بعد قرآن نازل نہ کیا جاتا اگر انجیل ثابت رہتے، انجیل کی کتاب میں اگر تحریف نہ ہوتی تو قرآن کے نزول نہیں ہوتا۔ اب قرآن ہی وہ کتاب ہے جو بغیر کسی تحریف کے ہے، بغیر کسی رد و بدل کے ہے، اس کا جو عربی متن ہے۔ تو اس کتاب پہ جو ایمان لائے، والنبیین اور تمام انبیاء علیہ السلام پہ ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ یہ جو نیکیاں ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ وآت المال علی حبہ اور دے مال اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ جس نے یہ مال تمہیں دیا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور مال کی بھی ایک محبت ہے، اس محبت کو دل سے نکال کر وہ یہ مال دے۔ کن کو دے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو۔ جو مال اسے دیا جا رہا ہے، جو کما رہا ہے، اس کا خرچ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کیسے خرچ کیا جائے، اس مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی دے۔ والیتامى اور جو یتیم ہیں ان کی حصہ داری بھی اس میں رکھے اور ان کو بھی دے۔ والمساکین اور جو مسکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا بھی حصہ اس میں رکھے اور ان کو یہ مال پہنچائے۔ وابن سبیل اور مسافر لوگ، مسافر لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بہت کچھ وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے
لیے ہوئے ہوتے ہیں، مگر پھر ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، تو ان کی مجبوری کی حالت میں ان کی مدد کرنا، ان کو مال دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ والسائلین، اور وہ لوگ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور وہ لوگ جن کی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں، یعنی یا تو وہ جیل میں ہیں، یا پھر وہ کسی کی غلامی میں ہیں، یا پھر وہ ایسے مقروض ہیں کہ ان سے ناجائز کام لیا جا رہا ہے، یا انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، یا ان کی ناداری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ ان کا وفی الرقاب واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، اور نماز قائم کریں۔ یہاں اب نماز کی طرف آیا جا رہا ہے۔ وآت الزکات، اور زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ یہ زکوٰۃ الگ چیز ہے، اور یہ جو اوپر ہمیں گنایا گیا ہے یہ مال میں حصہ داری ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال میں حصہ داری ہے کہ ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا جائے۔ وآت الزکات، اور زکوٰۃ دیا کریں۔ والموفون، اور پورا کریں کیا؟ بعہدہم، جو عہد ہے ان کا، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، یعنی وہ وعدہ وہ پورا کریں جو وہ وعدہ کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کریں۔ صبر کس چیز پہ کریں؟ فی الباساء، سختی میں، جب ان کے اوپر سختی آتی ہے تو وہ اول پھول نہ بکیں بلکہ اس پہ صبر کریں۔ والضراء، اور تکلیف میں، جب انہیں تکلیف آتی ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھیں جیسے ایوب علیہ السلام، کیسے صبر کیا انہوں نے، مالدار تھے، سارا مال ختم ہو گیا، چھن گیا، اولاد تھی، اولاد چھن گئی، اس طرح سے ان کی بیماری، کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا، تو یہ صبر ایوب اسی پہ مشہور ہے۔ تو جو صبر کریں سختی میں اور تکلیف میں، وحین، اور وقت الباس، جنگ، یعنی جنگ میں بڑی سختی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے آگے، تو اس وقت اگر کوئی صبر کرے، ثابت قدم رہے، صبر کرے جنگ کی حالت میں، تو وہ بھی صابرین میں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، تقویٰ دار ہیں۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ آیت نمبر 178 اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔